السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو ہمارے ایک پیارے سبسکرائبر ملک اشفاق صاحب کی فرمائش پر پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ منتخب الدین زرزری زربخش عرف طلحہ میاں خلدآباد علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ منتخب الدین زرزری زربخش رحمہ اللہ علیہ بہت ہی باکمال اور باکرامت بزرگ تھے۔ آپ 14 مہینے ماں کے شکم میں تھے۔ اس درمیان آپ کی والدہ عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھیں۔ وہ خواب آپ نے اپنے خاوند حضرت محمود ہانسوی رحمہ اللہ علیہ کو بتایا۔ حضرت محمود ہانسوی رحمہ اللہ علیہ نے ان خوابوں کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، محمود ہانسوی، تجھے تمہارا وہ فرزند جو تمہارے یہاں پیدا ہوگا تجھے مبارک ہو۔ وہ بندگان خدا میں برگزیدہ، وہ مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوگا۔ یہاں پر ولی را ولی می شناست کی مثل صادق آتی ہے، اور حضرت زرزری بخش رحمہ اللہ علیہ نے اپنے ولایت کا اعلان ماں کے شکم میں ہی کیا تھا۔ وہاں کے درگاہ کے مجاور کے بقول جب آپ ماں کے شکم میں تھے، آپ کی ماں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی اور آپ اس تلاوت کیے ہوئے حصے کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ رحمہ اللہ علیہا 29 پاروں کی تلاوت کی اور کسی وجہ سے ایک پارہ تلاوت کرنے سے رہ گیا تو خواب میں بار بار آپ نے اپنی والدہ سے فرماتے، امی جان قرآن پاک کا وہ پارہ بھی تلاوت کر لیجئے تاکہ میں مکمل حافظ قرآن بن سکوں۔ آپ کی والدہ وہ ایک پارہ بھی تلاوت کر گئی اور آپ ماں کے شکم میں ہی مکمل حافظ قرآن ہو گئے۔ اور اللہ والوں کی ایسی باتیں ہمارے لیے ماورائے شعور ہیں جسے ہم لاشعور کی منزل کہتے ہیں۔ اس منزل میں بھی اللہ والے شعور کی منزل میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، راز ہے، اسرار ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عام لوگ اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، یعنی ماں کے شکم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش رحمہ اللہ علیہ کی ولادت کا زمانہ جب قریب آیا تو آپ اپنی والدہ سے نیم بیداری یا نیم خواب میں بارہا کہا کہ امی میں ننگا پیدا نہیں ہوں گا۔ یہ عجیب بات اور غریب فرمائش تھی، اور ایسی فرمائش جو ساری دنیا کی دولت دینے کے بعد بھی کبھی فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ واہ اللہ کے ولی، یہ آپ کی شعور کی بات ہمارے لیے ماورائے شعور ہے۔ اور یہ بھی کہہ لیجئے جہاں پر عام لوگوں کی عقل کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہے اور سائنسدانوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اولیاء کرام اپنی ابتدا وہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے اس بات کو حضرت محمود ہانسوی رحمہ اللہ علیہ کے گوش گزار کیا۔ آپ کے والد کسی طبیب و حکیم کے مطب میں نہیں بلکہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ساری باتوں سے آپ کو آگاہ کیا، اور آپ ان باتوں کو سننے کے بعد مراقبہ فرمائے۔ پھر فرمایا، محمود تم اپنے اہلیہ کو ریشم کے چند داغے گڑیا شکر میں لپیٹ کر کھلاؤ اور قدرت کے تماشے دیکھو۔ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1276 ہجری بمطابق 675 عیسوی کو ہوئی تو لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے کمر کے نیچے کے حصے میں تہبند لپٹا ہوا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، سب کے زبان پر سبحان اللہ جاری رہا۔ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان علم باطنی سے لیس ہو کر تولد ہوئے، اور علم ظاہری کے لیے قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث اور فقہ کے لیے درسگاہوں میں بیٹھے اور پڑھے، اور علم اور روحانیت کا بھی درس لیا۔ آپ کے والد نے آپ کو حضرت مسعود بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کرایا، اور آپ نے حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت میں رہ کر سلوک کے منازل کو طے کیا۔ جب حضرت خواجہ منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کی عمر 17 سال ہوئی تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ نے اپنے اس نو عمر محبوب کو انتخاب دکن کے لیے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس لیے؟ سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، زر زمین زیور کے لیے نہیں، بلکہ دین متین کی خدمت کے لیے۔
دہلی سے دیوگری کا سفر بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ 700 یا بقول بعض مورخین کے 1400 پالکیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ہر پالکی پر ایک ایک ولی کو بٹھایا گیا۔ دہلی سے جس وقت یہ پالکی روانہ ہوئی تو اس روحانی دنیا کے لشکر کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ نے حضرت منتخب الدین کے بارے میں کہا، یہ اسلام کا دلہا ہے۔ یہ لفظ دلہا آپ کے نام کا موجزن ہو گیا۔ قافلے میں جوان بوڑھے سب شامل تھے، لیکن سب کے سردار 17 سالہ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان تھے۔ 700 پالکی پر ایک ایک سوار اور دو دو اٹھانے والوں کا حساب لگائیے تو کل 2100 آدمی ہوئے۔ 1400 پالکی تھی اور ایک ایک سوار اور دو دو اٹھانے والے تھے، کل 4200 آدمی ہوئے۔ اتنے لوگوں کو دہلی سے روانہ ہوتے وقت زیادہ راہ کیا تھا؟ تو یوں کہیے کہ ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی توکل کی دولت ان کے لیے حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کا خزینہ عظیم بھی تھا۔ حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان جب تہجد کی نماز ادا فرما کر جب مصلی کو طے کرتے تو مصلی کے نیچے سے زر برآمد ہو جاتا۔ اسی مناسبت سے آپ کو زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کہا جاتا، اور آپ اس زر کو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، تو اس عمل سے لوگ زربخش کہنے لگے، اور یہ دونوں مل کر زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان آپ کے نام کا انتخاب ہوا، اور آپ کا اصل نام منتخب الدین تھا۔ اس سے زیادہ زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان آپ کا مشہور اور معروف لقب ہوا۔ آپ کا قافلہ نشیب و فراز کو طے کرتا ہوا دیوگری پہنچا، اور یہاں مسجد کا نام اولیاء اللہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مسجد کو 1400 اولیاء کرام نے مل کر تعمیر کیا۔ شاید وہ وہی اولیاء کرام ہوں گے جو 1400 پالکی پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کے ہمراہ آنے والے 4 بزرگوں کی قبریں اولیاء مسجد میں واقع ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت ظہیر الدین بھکری، حضرت سراج الدین بھکری، حضرت بہاؤالدین بھکری اور حضرت حسام الدین بھکری رحمۃ اللہ علیہم۔ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کے بے شمار کرامات اور ان کے واقعات ہیں۔ ان میں سے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ سونا بائی کے حوالے سے اس واقعے کی روایت عام طور پر مشہور اور معروف ہے۔ سونا بائی کی داستان کچھ ایسی ہے کہ تاریخ کے صفحات پر ملتی ہے، جو غریب اور عجیب اور محی العقول ہے۔ بڑے باپ کی بیٹی تھی، دولت، قوت، ہمت سب کچھ حاصل تھی۔ دولت اور قوت اور ہمت ہوتی ہے تو کبر و نخوت کے بھی ساتھ لاؤ لشکر کے کردار ادا کرتے ہیں۔ خلد آباد اس وقت خلد آباد نہیں بلکہ دیوگری تھا۔ دیوگری کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وہاں حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان پہنچے، اور آپ کی خوبیوں اور کرامتوں کی خبر عام ہو چکی تھی۔ سونا بائی، بادلہ بائی، کھٹا بائی، ڈاک بائی، یہ چاروں بہنیں تھیں، جن کے باپ نے زمین جائیداد کے علاوہ 4 بہنوں کو ایک ایک کنواں دیا تھا۔ ان چاروں میں سے سونا بائی کا کنواں دل دریا جیسا تھا، یعنی گہرا اور خوب پانی دیتا تھا، جس سے باغ کی سینچائی ہوتی تھی اور لوگ سیراب ہوتے تھے۔ سونا بائی گائے بگائے بن سور کر باغ میں سیر کو آیا جایا کرتی تھی، اور کنواں بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں پانی کی فراوانی نہیں تھی، اس لیے اللہ والے اکثر تالاب، کنواں، ندی کے کنارے قیام کرتے تھے تاکہ وضو اور غسل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ لیکن سونا بائی کے کنویں کی دریا دلی پر پابندی تھی، وہاں تک ہر شخص کی رسائی نہیں تھی۔ حضرت منتخب الدین علیہ رحمت رضوان ایک دن اپنے خادم سے کہا کہ سونا بائی کے کنویں سے وضو کے لیے پانی لے آئیں۔ خادم جس وقت گیا تو سونا بائی کنویں کے پاس ہی موجود تھی۔ خادم نے مقصد بیان کیا تو سونا بائی نے کہا، پانی چاہیے تو زرزری زربخش کو کہو وہ ہمارے کنویں کے پانی کو سونا بنا دے۔ خادم واپس آیا اور سونا بائی کی گفتگو حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کو سنائی۔ آپ نے فرمایا، پہلے پانی لے لو، پھر میرا یہ رومال پانی میں بھگو کر کنویں میں نچوڑ دو۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ بس کیا تھا، دیکھتے دیکھتے پانی سیال میں تبدیل ہوا اور سیال سونے میں۔ حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کی اس کرامات سے سونا بائی میں تبدیلی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے تابانہ حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان کے آستانے کی جانب چل پڑی، اور اس وقت حضرت زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان وضو سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ سونا بائی آ کر آپ کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ نے ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو، کس مقصد سے میرے پاس آئی ہو؟
سونا بائی کی زبان کھلی تو کہہ اٹھی، اسلام کی نظروں میں اسلام کا سونا بننے کے لیے آئی ہوں۔ سونا بائی اسلام میں داخل ہو کر واپس چلی گئی اور اپنی کنیزوں اور نوکرانیوں اور نوکروں کو لے کر آئی۔ سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت منتخب الدین زرزری زربخش علیہ رحمت رضوان دلہا کی خدمت میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا تانتا بند گیا۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد سونا بائی نے عبادت و ریاضت کر کے روحانیت میں ایک عظیم مقام حاصل کیا، اور آپ کی آخری تربت کا خانقاہ کے احاطے میں حضرت ہاجرہ کے حجرے کے بازو میں بنی ہوئی ہے۔ آج بھی ان کی قبر کے پاس چنبیلی کا درخت ان کی تربت پر گلباری کر رہا ہے۔ سچ ہے، جو اسلام کا ہو گیا ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔